السلام علیکم دوستو، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو صاحبو، آج بات کرتے ہیں کسی دانا کے کالز کی، جنہوں نے فرمایا کہ اپنے ان قدموں سے محبت کیجئے جو آپ کو کسی منفی سوچ، کسی چیز، کسی عمل سے پرے لے کے جا رہے ہیں۔ سوچیے تو اس میں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم کسی برائی سے، کسی شیطانی عمل سے، کسی تکلیف دینے یا دلانے والے عمل سے، یا اپنے نفس کو اپنے مجروح ہونے سے اور کسی گناہ میں مبتلا ہونے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ساری وہ جو کیفیت ہے اور سارے وہ جو جس میں ہماری عمل ہے، کوشش ہے، اس سب سے محبت کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں شکر گزاری کا جذبہ بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ عمل اس کو ہر وقت دہرانا چاہیے، اور اللہ کا ہر دفعہ شکر ادا کرنا چاہیے جب کسی برائی سے قدرت خود بچا لے، یا ہم کسی اپنی تھوڑی سی کوشش سے، ایفرٹ سے بچ سکیں۔ اسی طرح ہم کو اس ساری محنت، اس کوشش جو ہم نے کبھی دھند میں، دھندلکوں میں، کبھی ہمیں بہت ساری پرچھائیاں ہمیں لگتی ہوں گی اپنی امیدوں پہ پڑتی ہوئیں کہ شاید یہ مقصد جو ہم نے پالا ہے، کبھی کسی امتحان میں کامیابی، کسی جاب انٹرویو میں کامیابی اور ناکامی کے چکروں میں، کبھی مقابلے کے امتحان میں دیکھے اس کی بے یقینی اور بے یقینی کی کیفیت، یا کبھی رشتوں میں دراڑیں اور یہ لگتا ہو کہ پتہ نہیں یہ دھند کبھی چھٹے گی کہ نہیں، یہ اندھیرا دور ہوگا کہ نہیں، پھر سے روشنیاں اور سورج اور چمک اور خوشیاں آئیں گی کہ نہیں۔ اس وقت جب ان کیفیات سے گزر جائیں تو ان کا سارے وقتوں کو یاد بھی کریں اور پھر شکر گزاری میں مبتلا ہوں، کیونکہ آپ نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، صبر و قناعت کا دامن نہیں چھوڑا، اور شکر گزاری کے جذبے سے اگر آپ سرشار رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے یقیناً سب کچھ بہترین ہے۔ یہی سب سے اہم بات ہے دوستو۔ یہ جو زندگی کا سفر ہے نا، یہ طویل بھی ہے، مشکل بھی ہے، بہت سے اتار چڑھاؤ کا شکار بھی ہے۔ اس میں کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار کی اور رم جھم برساتیں ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان ساری، اگر آپ کو منزل نظر نہیں آ رہی، آپ کو رستہ نظر نہیں آ رہا، دھند ہے، بے یقینی ہے، یا بہت زیادہ اندھیرا ہے، اور کہیں کوئی روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے، تو آپ وہ امید و روشنی کی کرن کو آپ نے اپنے سے جدا نہیں کرنا، اس رستے پہ چلنا ہے۔ اور یہ یقین رکھیے کہ یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے جو کسی نے کہی ہے کہ سب سے خوش قسمت اور خوش لوگ دنیا میں وہ ہیں جو دینے پہ، مہربان اور مہربانی کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، نہ کہ وہ جو کہ ہر وقت لینے کے چکر میں رہتے ہیں کہ دوسروں سے ہم کیا مل رہا ہے، جن کی توقعات اپنی بالکل زیرو رکھتے ہیں اور دوسروں کے لیے بے لوس بہت سارا کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، غیب سے، قدرت سے، رب تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت مدد آتی ہے۔ مشکل کٹھن رستے ضرور آتے ہیں، وہ زندگی کے ساتھ ہیں۔ انبیاء کرام کی حالات زندگی دیکھ لیں، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، کتنے عظیم، نیک، بہادر، بڑے بڑے جنگجوؤں کے اور بڑے بڑے بادشاہوں کی، خلیفہ وقت کے قصے سن لیں، آپ کو ہر کسی کی زندگی میں ہمیشہ ایک جیسا نہیں نظر آئے گا۔ ہمیں بیٹھ کے شاید دور سے لگتا ہے کہ وہ لوگ شاید بہت زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، بہت ریلیکس ہیں، بہت زیادہ خوشگواریت کی کیفیت میں ہیں۔ ان کے غم، ان کی پریشانیاں، ان کے دکھ، ان کے سٹریس، ان کی تناؤ، ان کا الجھنیں ہم نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ وہ اتنے ہی بڑے پیمانے کی ہوتی ہیں، اور ان کو وہ بھی گزار رہے ہوتے ہیں، ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے، تو دوسروں سے جب دیکھ کے یہ فرمایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی مشکل میں ہو یا
حالات کی تنگی کا شکار ہو تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو جن کو وہ بھی میسر نہیں جو تمہیں ہے، تو یقیناً شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب اپنے اوپر سے انسان دیکھتا ہے تو اس کے اندر حسد، نفرت اور ناشکری پیدا ہوتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح تکبر بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ کچھ بھی آپ کو اہم چیز ملی ہے، خوبصورتی ہو، خوش گلو ہوں، آپ دولت مال رکھتے ہوں، اولاد آپ کے پاس ہو، اور زمین جائیداد، نام، نیک نامی، کچھ بھی ہو، کسی بھی چیز کا غرور، تکبر نہیں۔ یہ جو زندگی کا سفر ہے نا، یہ ایک پگڈنڈی پہ چلتے رہنے کا نام ہے، اور اس صراط مستقیم کو اپنانا یقیناً مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے ماضی میں مثالیں بھی رہیں بہت عظیم مقدس ہستیوں کی اور عام لوگوں کی، جن کو عام سے ہمارے لوگ جیسے لوگ تھے، جنہوں نے بڑے یقین محکم کے ساتھ اور صبر و قناعت کے ساتھ زندگیاں گزاری۔ انشاءاللہ ان کے لیے اگلے جہان میں بھی بہت آسانی ہے، اور یہاں پہ بھی ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل ہونا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی ان جیسے لوگوں کی صف میں شامل ہونے کی تربیت و تلقین کرنی ہے۔ اسی نوٹ پہ، اسی یقین کی کیفیت کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ، ہر ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت کے لیے شکر کرتے ہوئے، شکر الحمدللہ کہتے ہوئے، ہم سب اپنی زندگی میں دوبارہ سے مگن ہوں گے، اور ہر روز اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وقت نکالیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، آسانیاں تقسیم کیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں بہت ملیں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ بات پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ بہت انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔